السلام علیکم۔ پش بٹن کے دبتے ہی چھت میں خلا پیدا ہوا، لیکن وہ خلا کیا پیدا ہوا، یوں لگا جیسے جہنم کا دہانہ کھل گیا ہو۔ ایک تپتا ہوا جھونکا ہمارے چہروں سے اس طرح ٹکرایا جیسے ہم عین دوپہر کے وقت اچانک کسی ریگستان میں پہنچ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دھواں بھی تھا جس نے مجھے اور رادھا کو کھانسنے پر مجبور کر دیا۔ اس دھوئیں کے آگے مجھے شعلے بھی لپکتے نظر آئے۔ میں بوکھلاہٹ میں الٹے ہی قدموں کئی سیڑھیاں اتر گیا۔ یہی اضطراری فعل رادھا سے بھی سرزد ہوا تھا۔ اف بھگوان، اس کے منہ سے نکلا، یہ کیا کیا مصیبت ہے؟ میں کھانستا ہوا بولا، آگ۔ رادھا کی حالت مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ کسی نے اس عمارت میں آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے تاکہ ہم ادھر سے بھی نہ نکل سکیں۔ پھر رادھا میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ تہہ خانے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس خلا کو تو بند کر دو، میں چیخا۔ ادھر سے اسے بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، البتہ آدھے منٹ بعد وہ خود بخود بند ہو جائے گا، لیکن دھواں بھرنے کے لیے وہ آدھا منٹ بھی بہت تھا۔ میں کھانستے کھانستے بدحال ہوا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں مرچیں بھرتی چلی جا رہی تھیں اور آنسو بہنے لگے تھے۔ رادھا مجھے اس تہہ خانے سے سرنگ میں لیے چلی گئی۔ کیا اب ہم واپس اسی عمارت میں چلیں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ راستہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، تاکہ پولیس بھی اس کا کھوج نہ لگا سکے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں حواس باختہ ہو گیا۔ میں بتا چکی ہوں، عظیم رینوکا اپنے خادموں کی طرف سے بے خبر نہیں رہتی۔ رادھا کے قدم سرنگ میں تیزی سے اٹھتے رہے۔ ٹارچ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ غنیمت ہی ہوا تھا کہ بوکھلاہٹ میں ٹارچ اس کے ہاتھ سے نہیں گری تھی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ اس عمارت کا راستہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں اس دھوئیں سے تو دور جانا ہوگا۔ رادھا نے اس طرح کہا تھا کہ جیسے میرے سوال سے کچھ جھلا گئی ہو۔ سرنگ جہاں ختم ہوئی، یا یوں کہا جائے کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، وہاں ہم رک گئے۔ دھواں ابھی یہاں تک پہنچا تھا، لیکن ہماری آنکھوں کی جلن تو فوری طور پر ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیسے مجھے خیال آیا کہ میں نے اسے شعلوں میں گرا ہوا دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ آگ سے اس طرح گھبرا گئی تھی جیسے کوئی بھی عام آدمی گھبرا سکتا ہے۔ ذرا یہ ٹارچ سنبھالو۔ رادھا نے ٹارچ میری طرف بڑھائی۔ جب میں نے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لے لی تو اس نے پیٹھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی اپنے کانوں میں ٹھونس لی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ میں تعجب سے بولا۔ رادھا نے آنکھیں کھولے بغیر سرگوشی والے انداز میں کہا، اب مجھے کسی بھی لمحے عظیم رینوکا کی طرف سے کوئی ہدایت مل سکتی ہے کہ ہم اس مصیبت سے کس طرح نکل سکیں گے۔ میں ہونکوں کی طرح رادھا کا منہ تکنے لگا۔ وہ مجھے مضحکہ خیز سی نظر آ رہی تھی، اور اس وقت میں نے نہ جانے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا جیسے مجھے یہ کوئی پراسرار سا ڈرامہ لگ رہا ہے، جیسے حقیقت وہ نہ ہو جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی اور میں اس کا رخ رادھا کے چہرے کی طرف کیے ہوئے تھا۔ دفعتاً میں نے اسے آنکھیں کھولتے اور کانوں میں سے انگلیاں نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی۔ پھر اس نے ٹارچ میرے ہاتھ سے لے لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر سرنگ میں اسی طرف چل پڑی جدھر سے ہم لوٹے تھے۔ میں خاموش رہنا چاہتا تھا لیکن بول پڑا، کیا ہدایت ملی ہے؟ ہاں، رادھا نے جواب دیا۔ کیا؟ بس دیکھتے رہو۔ رادھا ٹارچ کی روشنی کو سرنگ کے بائیں کنارے کی طرف ڈالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ آخر وہ ایک جگہ رک گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ایک سلاخ دیکھی جو سرنگ کی دیوار اور فرش کے عام اتصال سے کوئی 1 فٹ باہر نکل کر کنڈے کی طرح گھومی ہوئی تھی۔ رادھا اس پر جھکی اور کنڈے کو انگلیوں میں پھنسا کر اپنی طرف کھینچا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے زیادہ طاقت صرف نہ کرنا پڑی تھی۔ ہلکی سی گڑگڑاہٹ سرنگ میں گونجی اور پھر ایک جگہ سے وہ جگہ شک ہو گئی۔ آؤ، رادھا مجھ سے کہتی ہوئی سرنگ میں داخل ہو گئی۔ میں نے حسب معمول اس کی تقلید کی۔ رادھا جب مسلسل آگے بڑھتی رہی تو میں نے اس سے کہا، کیا اس راستے کا دہانہ بند کرنا ضروری نہیں؟ وہ آٹومیٹک میکنزم کے تحت خود بخود بند ہو جائے گا۔ رادھا نے جواب دیا، اور اسی وقت میں نے اپنے عقب میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ اس دوسری سرنگ کا راستہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اب ہم محفوظ ہیں۔ رادھا نے اطمینان کی سانس لی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں پھر اسی قسم کی سنگی سیڑھیاں طے کرنا پڑیں۔
لیکن اس مرتبہ آگ اور دھوئیں نے ہمارا استقبال نہیں کیا۔ ہم جس عمارت میں پہنچے تھے وہ جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھی، اور وہاں ہمارا استقبال جمنا نے کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تو تھی لیکن کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ رادھا کو مجھ سے الگ لے گئی اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد رادھا نے مجھے ایک خوابگاہ میں پہنچایا اور بولی، اب تم آرام کرو، میں ایک ضروری کام سے جمنا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں سر ہلا کر رہ جانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ وہ دونوں چلی گئیں اور میں تھکے ہوئے انداز میں ایک ایزی چیئر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں سچ مچ ایسی تھکن محسوس کر رہا تھا جیسے بے تحاشا کام کرتا رہا ہوں، اور میرا یہ احساس اب بھی قائم تھا کہ شاید مجھے کوئی پراسرار ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ مگر کیوں؟ اس کا جواب مستقبل کی پرتوں میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے نہ جانے کتنی پرتیں الٹنا پڑتیں، تب کہیں جا کر اس سوال کا جواب ملتا۔ ایزی چیئر پر دراز حالت میں نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی، اور پھر میں اس وقت اٹھا جب میرا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا گیا۔ مجھے اس طرح جگانے والی رادھا تھی۔ جب میں سیدھا بیٹھ کر اپنی آنکھیں ملنے لگا تو وہ بولی، تم کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے کئی گھنٹے سو لیے ہو، اب جلدی سے غسل کر لو، تمہارا لباس اور دوسری تمام اشیاء وہ دیکھو بستر پر رکھی ہوئی ہیں، تم تیار ہو کر ناشتہ کر لو تو ہم اسٹیشن روانہ ہو جائیں گے۔ اسٹیشن؟ ہاں، ریلوے اسٹیشن۔ کیوں؟ شاید تم اب تک نیند میں ہو۔ کیا تم کو یاد نہیں کہ تمہیں جگدیش رمولی بننا ہے؟ اوہ ہاں، میں واقعی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ بات بھی یاد نہیں رہی تھی کہ مجھے اس سلسلے میں تم سے ایک سوال کرنا تھا۔ ویسے تو یہ بھی ایک حیرت انگیز اتفاق ہے کہ میں جگدیش رمولی کا ہم شکل ہوں، لیکن کیا تم بھی اس کی بیوی کی ہم شکل ہو؟ نہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وجہ بھی بتا دوں گی۔ رادھا کچھ جھنجھلا سی گئی۔ پہلے تم جلدی سے تیار تو ہو جاؤ، میں بھی اتنی دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اس تیاری میں میرا تقریباً پون گھنٹہ صرف ہوا۔ رادھا اتنی دیر میں تیار ہو کر نہیں آ سکی تھی۔ میں ایزی چیئر پر بیٹھ گیا اور اسی وقت میرے لیے ناشتہ آیا۔ ناشتہ لانے والی ہستی ایسی تھی کہ میں چونک گیا۔ وہ گرپا تھی۔ تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حسب سابق وہ خاموش ہی رہی اور اس کا چہرہ سپاٹ نظر آتا تھا۔ اس نے ناشتے کی ٹرالی میرے سامنے رکھی اور پھر مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے کچھ پراسرار سی معلوم ہوئی۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دوسری عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ میری طرف بڑھایا تھا۔ بے اختیار میں نے اس سے سوال کرنا چاہا کہ یہ کیا ہے، لیکن میرے لب کھلتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ایک بار پھر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اب کاغذ کا وہ پرزہ میرے ہاتھ میں تھا اور میری دماغی حالت ایسی تھی جیسے کوئی پہیا بہت تیزی سے گھوم رہا ہو۔ گربا بہت تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میں نے کاغذ کے پرزے کو دیکھا۔ اس پر ٹیڑھے میڑھے حروف میں لکھا تھا، راشٹرپتی بھون کی ضیافت میں ایک شخصیت پرنسز تارا کی بھی ہوگی، کوشش کرنا کہ اس سے تنہائی میں مل سکو، اس میں تمہاری بھلائی کے کئی پہلو ہیں۔ وہ تحریر پڑھ کر میری عجیب حالت ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد مکمل سکوت چھا گیا ہو۔ اس تحریر کا صریح مطلب یہ تھا کہ گربا رینوکا کو دھوکہ دے رہی تھی، اور اس کا تعلق اس ہستی سے تھا جو رینوکا کی مخالف تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اونچی ایڑی کی سینڈلوں کی آواز نے میرے ارد گرد پھیلے ہوئے سکوت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ رادھا کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کاغذ کا وہ پرزہ اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ جب رادھا کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی تھی کہ اپنے چہرے سے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہ ہونے دوں۔ آخر ہم اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے راجدھانی ٹرین ہمیں دلی پہنچا دیتی۔ اسٹیشن تک کا سفر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایمبیسیڈر کار تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ جمنا نے سنبھال رکھی تھی۔ وہ غالباً صرف اس لیے ساتھ تھی کہ ہمیں اسٹیشن تک پہنچا دے، اور ایسا ہی ہوا۔ جمنا ہمارے ساتھ پلیٹ فارم تک بھی نہیں گئی، یہاں کی عمارت کے باہر ہی سے رخصت ہو گئی۔ ایک کلی نے ہمارا سامان اٹھایا جو صرف 2 سوٹ کیسوں پر مشتمل تھا۔ ہم راجدھانی کے ایک ایئر کنڈیشنڈ کوپے میں داخل ہو گئے۔ کلی سامان رکھ کر چلا گیا۔ اب ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ رادھا کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ بولنے کے موڈ میں نہ ہو۔
آخر میں نے ہی اسے ٹوکا، تم اتنی خاموش کیوں ہو گئیں؟ رادا نے میری طرف دیکھا اور پھر بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں تمہیں یہ بتاؤں گی کہ تم کون ہو تو تم پر اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں کچھ بے ترتیبی محسوس کی۔ مجھے عظیم دیوی سے ہدایت ملی ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم انسان نہیں ہو۔ میرے ذہن میں کئی بار کا سنا ہوا یہ فکرہ گونج اٹھا، تم صرف ایک سایہ ہو۔ میں کوئی سوال کرنے کے بجائے بس رادا کو دیکھتا رہا۔ میرے دیکھنے کا انداز بجائے خود ایک سوال تھا۔ رادا نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، تم خدائی نہیں بلکہ انسانی تخلیق ہو۔ تم کو ایک انسان نے تخلیق کیا ہے، تم کو عظیم دیوی نے تخلیق کیا ہے۔ میں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں رادا کو تکتا رہا، حالانکہ اب تک جو کچھ میرے ساتھ پیش آتا رہا تھا وہ بھی کچھ حیرت انگیز نہیں تھا۔ عظیم دیوی ایک عظیم مصنفہ بھی ہے، رادا نے کہنا شروع کیا، ایک ایسی مصنفہ جو پہلے کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگی۔ وہ اپنی کہانیوں میں جو کردار تخلیق کرتی ہے وہ حقیقتاً ایک وجود پا لیتے ہیں۔ انہیں ایک جیتی جاگتی ہستی کی طرح دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وہ کہانیاں کبھی شائع نہیں ہوتیں، وہ اس کے پاس محفوظ رہتی ہیں۔ اس نے صرف انسانوں ہی کو نہیں، جانوروں کو بھی تخلیق کیا ہے اور ان کو حیرت انگیز صلاحیتیں ودیت کی ہیں۔ میرے ذہن پر غربا کا سایہ لہرا گیا۔ رادا کہتی رہی، تم بھی اس کا ایک کردار ہو، اس لیے تمہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنی کہانی میں تم کو ہلاک نہ کرے۔ میں بالکل ساکت بیٹھا رہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سارا جسم شل ہو کر رہ گیا ہو، صرف دماغ شل نہیں ہوا تھا، اور ان گنت سوال میرے ذہن میں چکرا رہے تھے، لیکن میں کسی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ رادا کی باتیں حقیقت تھیں یا افسانہ، اس کا جواب کون دیتا؟ میں نے اس موضوع پر رادا سے کوئی گفتگو کرنا فضول سمجھا۔ یہ مجھے صرف مستقبل بتا سکتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ آخر سفر کا آغاز ہوا۔ بمبئی کو پیچھے چھوڑ کر ٹرین مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ ٹرین کی دھڑ دھڑ گونج اور کبھی کبھی بجنے والی سیٹیوں سے زندگی کا احساس ہو رہا تھا، ورنہ باہر کی متحرک فضا پر چھائے ہوئے مکمل اندھیرے میں تو موت ہی کے سائے رقص کرتے نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر میں ایئر کنڈیشنڈ کوپے میں نہ ہوتا تو شاید اس ہولناک ویرانی کو دیکھ بھی لیتا۔ اس وقت کوپے کی روشنی میں صرف رادا کا چہرہ میرے سامنے تھا، رعنائیوں سے مزین اور متناسب اعضاء سے آراستہ پے کر۔ خاصی دیر سے ہم دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت رادا کے چہرے پر سوچ بچار کے غیر مرئی ہیولے رقص کر رہے تھے۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی، لیکن ادھر میرا ذہن بھی خیالات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ رادا نے رینوکا دیوی کے بارے میں مجھے جو کہانی سنائی تھی، اس کی سنسنی خیزی کو میں اب تک اپنے وجود میں پھیلتے سمٹتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ ایک سوال کی دھمک تو میرے ذہن پر مسلسل ہو رہی تھی، کیا واقعی میں کوئی انسان نہیں بلکہ محض ایک کردار ہوں، وہ کردار جو رینوکا دیوی نے تخلیق کیا تھا؟ کیا واقعی کوئی کہانی نگار ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے تخلیق کردہ کردار وجود پا لیتے ہوں؟ رادا کی سنائی ہوئی یہ کہانی مجھے محض ایک کہانی ہی معلوم ہو رہی تھی، لیکن میں ان حالات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو مجھے اب تک درپیش رہے تھے۔ قدم قدم پر مجھے ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا تھا جن کی سریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سارے واقعات میرے ذہن کے پردے پر اس طرح منعکس ہو رہے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ پھر جب اس فلم کا ایک کردار غربا میرے سامنے آیا تو میرے جسم میں پھیلی ہوئی سنسناہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ غربا ایسی ہی ہستی تھی جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو سکتا تھا۔ وہ پراسرار ہی نہیں بلکہ خوفناک بھی تھی۔ مجھے کبھی اس کی آواز سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات جاگزیں تھی کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہوتا تو مجھے انسانی آواز کی بجائے بلی ہی کی آواز سنائی دیتی۔ اس کے تنفس کی آواز بھی بلی کی گرگراہٹ سے مشابہ تھی، اور اس کے چلنے کا انداز بھی بلی ہی کی طرح بے آواز تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے احساس ہوا کہ میرے رگ و پے میں خون خوف سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اپنے ذہن سے غربا کے خیال کو جھٹکا اور رادا کی طرف دیکھنے لگا۔ رادا اپنی برتھ پر دراز ہو چکی تھی اور اس نے اپنا دایاں بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس طرح شاید وہ کوپے کی روشنی سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتی تھی تاکہ جلد نیند آ سکے۔ ویسے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سو چکی ہو۔
بہرحال میں نے مناسب یہی سمجھا کہ کوپے کی لائٹ بجھا کر خود بھی لیٹ جاؤں۔ میں لیٹ تو گیا لیکن خیالات کا دھارا مجھے اپنی زد میں لیے رہا۔ رینوکا دیوی کسی جن کی طرح میرے اعصاب پر مسلط تھی۔ شدید خواہش کے باوجود مجھے اس کے تصور سے نجات نہیں مل سکی۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے اعصاب نے بھی اس کی غلامی قبول کر لی ہو۔ اس کے طلسمی حصار سے نکلنا شاید میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے اپنی جان چھڑانے کی کوششیں بھی کی تھیں، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اب شاید میرے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی کہ رینوکا دیوی کے جال سے نہ الجھوں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں، تا وقت یہ کہ کوئی موافق صورتحال پیدا ہو جائے۔ ہر چند میری اسیری کی مدت زیادہ نہیں تھی، لیکن میرا عالم اس پنچھی کی طرح تھا جس نے قفس سے سمجھوتا کر لیا ہو۔ میں اب ممبئی سے دلی کی طرف سفر کر رہا تھا، جیسے کسی پر کینچ طائر کو پنجرے میں بند کر کے لے جایا جا رہا ہو۔ مجھے ابھی یہ تک نہیں معلوم تھا کہ دلی پہنچ کر مجھے کیا عجیب و غریب کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہاں مجھے راشٹرپتی بھون میں ہونے والی اس تقریب میں شرکت کرنا تھی جس کا مہمان خصوصی برطانیہ کا شہزادہ چارلس تھا۔ اس تقریب کے ناطے سے مجھے غربا کا دیا ہوا وہ پرچہ بھی یاد آیا جس میں لکھا تھا کہ میں اس تقریب میں پرنسز تارا نامی کسی عورت سے ضرور ملوں۔ غربا نے وہ پیغام مجھے اس طرح دیا تھا جیسے وہ چاہتی ہو کہ اس کی اس حرکت کا علم رینوکا دیوی کو نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ غربا رینوکا دیوی کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھی۔ وہ بظاہر رینوکا دیوی کی غلام تھی، لیکن شاید اس کا اصل رشتہ ان لوگوں سے تھا جو رینوکا کی مخالفت میں سرگرم عمل تھے۔ مجھے وہ آدمی یاد آیا جس نے مجھے چوپاٹی پر بلایا تھا تاکہ مجھے میرے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن ہوا کیا تھا؟ اس کی دردناک موت۔ دردناک ہی نہیں بلکہ پر اسرار اور خودکشی۔ دنیا میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی شخص نے خود اپنے آپ کا گلا گھونٹ لیا ہو۔ اس میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اس شخص کو ایسا کرنے پر مجبور کرنے والی طاقت رینوکا کی تھی۔ میں نے اس وقت رینوکا دیوی کے ہنسنے کی آواز سنی اور اب بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ گویا یہ طے تھا کہ وہ مخالف گروہ رینوکا دیوی سے طاقتور نہیں تھا، لیکن اس گروہ کی ایک رکن بلا شبہ بڑی خوفناک تھی۔ بھگوان جانے وہ کیا بلا تھی۔ میں نے اس کی گونگی رکن کے ساتھ جو وقت گزارا تھا اس کے تصور سے مجھے اب بھی وحشت ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگتا تھا کہ کیا رینوکا دیوی غربا کی اصلیت سے واقف ہو سکتی ہے؟ اس کا امکان تو مجھے برائے نام ہی نظر آ رہا تھا۔ رینوکا دیوی کی طاقت اور خباثت مجھ پر سورج کی طرح روشن تھی۔ مجھے یہ امکان زیادہ روشن نظر آ رہا تھا کہ خود رینوکا دیوی نے ہی غربا کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ جب بھی چاہتی اس کی تنابیں کھینچ سکتی تھی۔ ایک اور خیال کندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ ایک امکان یہ بھی تو تھا کہ رینوکا دیوی میرا ایک اور امتحان لینا چاہتی ہو اور اس نے مجھے جس اہم مشن پر روانہ کیا ہے اس کے پیش نظر اسے میری آزمائش مقصود ہو۔ میں شش و پنج میں پڑا رہا اور ٹرین چیختی چنگاڑتی ہوئی اپنی منزل کی طرف دوڑتی رہی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنے ذہن میں چکراتے ہوئے خیالات سے گھبرا کر برتھ سے اٹھ بیٹھا اور پھر میں نے کوپے میں روشنی بھی کر دی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے میری وحشت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کوپے میں روشنی ہوئی تو میں نے رادھا کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اپنے ذہن کو پراگندہ خیالات سے بچانے کے لیے میں رادھا کے سراپا کا جائزہ لینے لگا۔ رادھا کو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، دیکھتا ہی رہا تھا، لیکن جانے کیوں اس وقت وہ مجھے کچھ مختلف محسوس ہوئی۔ حسین تھی وہ، لیکن اس وقت آسمان سے اتری ہوئی اپسرا معلوم ہونے لگی۔ میری جمالیاتی حس اس کی طرف کھنچنے لگی۔ شاید یہ کوپے میں میری اور اس کی تنہائی کا نتیجہ تھا، یا پھر میں لاشعوری طور پر اپنے ذہن میں چکراتے ہوئے خوفناک خیالات سے نجات پانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اب بے خبر اور بے سدھ سو رہی تھی، اس لیے اس کا جسم بستر پر بکھرا بکھرا سا تھا۔ اس نے شب خوابی کے لباس پر ساڑی کو ترجیح دی تھی اور خوابیدگی کے عالم میں اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ میں نے اس کو اس عالم میں دیکھا تو میرے جسم کے اندر چنگاریاں سی پھوٹنے لگیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا، میری زندگی جو کچھ ہی دن کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پر میں 30 سال کا معلوم ہوتا تھا۔
میں رادا کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا۔ طوفانی موجیں مجھے اپنے پورے وجود سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک جوالا مکھی تھا جو ابل پڑنے کی راہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کب میرے قدم رادا کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ میں اس وقت چونکا جب ایک سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ ابھی نہیں، یہ رینوکا دیوی کی آواز تھی۔ میرے قدم جہاں تک اٹھے تھے اسی جگہ اسی طرح جم گئے جیسے مقناطیس لوہے کو پکڑ لیتا ہے۔ 2 یا 3 سیکنڈ کے وقفے سے رینوکا دیوی کی سرگوشی نما آواز پھر ابری۔ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی ونود کمار، کیا تم میرا وعدہ بھول گئے؟ میں کسی بت کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ میرے جسم پر میں دہکتا ہوا جوالا مکھی اس طرح ٹھنڈا پڑ گیا جیسے اس پر کوئی گنگور بادل برس پڑا ہو۔ رینوکا دیوی کی سرگوشی پھر سنائی دی، بس اب سو جاؤ، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو رادھا تمہاری ہوگی۔ اس وقت میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے میرے جسم کی ساری جان نکل گئی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی برتھ تک کس طرح پہنچا تھا، بس اتنا یاد ہے کہ میں اپنی برتھ پر اس طرح گرا تھا جیسے کوئی بے جان جسم گرتا ہے۔ خاصی دیر تک میں بے سدھ پڑا رہا۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی، لیکن جسم اس طرح سلب تھا کہ اٹھ کر پانی پینے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آخر جب حلق میں کانٹے پڑنے لگے تو میں کسی نہ کسی طرح اٹھا، جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر ایک ہی سانس میں پی گیا اور پھر اس طرح ہانپنے لگا جیسے کوئی بہت اونچی چوٹی سر کی ہو۔ اسی وقت رادھا نے اس طرح کروٹ لی کہ اس کا رخ پوری طرح میری طرف ہو گیا۔ اس کی آنکھ بھی کھلی اور پھر فوراً ہی بند بھی ہو گئی۔ سوتے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اس کی آنکھیں دوبارہ کھل گئیں۔ وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے گلاس کو دوبارہ پانی سے لبریز کیا اور اسے بھی ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ رادھا کی پیشانی پر ایک ہلکی سی سلوٹ ابھری اور اس نے خمار آلود لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے ونود کمار؟ کچھ نہیں، میں نے کہا، لیکن میری بھرائی ہوئی آواز میرے جھوٹ کی چغلی کھا رہی تھی۔ رادھا نے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں دفتن چونک سی پڑی۔ اب اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن مجھے کوئی ایسی آواز نہیں سنائی دی تھی جو مجھے چونکا سکتی۔ میں نے گلاس اور جگ رکھ دیا۔ خوب۔ رادھا میری طرف دیکھ کر اچانک مسکرائی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ابھی ابھی عظیم رینوکا نے مجھے ساری بات بتائی ہے ونود کمار۔ عظیم رینوکا جب کوئی کام کسی کے سپرد کرتی ہے تو یہی چاہتی ہے کہ فرض کی ادائیگی میں قطعاً عدم توجیہی نہ برتی جائے، کسی اور معاملے کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد کسی فرض کو سونپے جانے سے پہلے اس کے غلام آزاد ہوتے ہیں، لیکن وہ آزادی بھی ایک خاص حد تک ہوتی ہے۔ تم جو قدم اٹھانے والے تھے اس کے لیے تو عظیم رینوکا کی رضامندی ہر قیمت پر ضروری ہے۔ اگر اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے تو یقیناً اسے پورا کرے گی۔ رادھا خاموش ہوئی تو میں خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ رادھا لائٹ آف کرنے کے لیے اٹھی، لیکن بٹن دبانے سے پہلے اس نے کہا، خاصی رات باقی ہے، اب تمہیں سو جانا چاہیے تاکہ جب ہم دلی پہنچیں تو تم پوری طرح چاق و چوبند رہو۔ میں اپنی برتھ پر لیٹ گیا اور کوچے میں تاریکی چھا گئی۔ میرے دماغ پر خیالات کی یورشیں اب بھی جاری تھیں، لیکن آخر کار میں اتنا تھک گیا کہ مجھے نیند آ گئی، گہری۔ پھر میں اس وقت جاگا جب ٹرین ایک ہلکے سے دھچکے سے کسی اسٹیشن پر رکی تھی۔ دن نکل چکا تھا اور اس کی روشنی کوپے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ میں انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے۔ بیٹھ کر میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ پلیٹ فارم پر خاصی چہل پہل تھی، لیکن میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کس شہر کا اسٹیشن ہے۔ میں نے سر گھما کر رادھا کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ برتھ پر نہیں تھی۔ میں سمجھا وہ باتھ روم میں ہوگی، لیکن جب میری نظر اتفاقاً اس طرف اٹھی جہاں سامان رکھا ہوا تھا تو میں نے رادھا کا سوٹ کیس غائب پایا۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی۔ میں نے کوپے کے دروازے کی طرف دیکھا تو یہ میرے لیے اور زیادہ پریشان کن بات ثابت ہوئی، کیونکہ وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں بکھلا کر اپنی برتھ سے کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اگر رادھا باتھ روم میں ہوتی تو وہ اندر سے بند ہوتا، لیکن میرے اشارے ہی پر وہ کھلتا چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ رادھا اندر
رادھا کو اندر نہیں ہونا چاہیے تھا، تاہم میں نے جھانک کر اندر دیکھا، وہ واقعی وہاں نہیں تھی۔ اعصابی تناؤ کے عالم میں نے خاصی زوردار آواز کے ساتھ باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور کوپے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ راہداری میں بھی مجھے رادھا نظر نہیں آئی، اور نظر آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ سوٹ کیس کے غائب ہونے کا مطلب ہی یہی تھا کہ رادھا ٹرین سے اتر چکی ہے۔ اس کا امکان مجھے بالکل نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ رادھا کو کسی نے اغوا کیا ہوگا۔ اگر اغوا کیا جاتا تو اس کا سوٹ کیس کوپے میں ہی موجود ہوتا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے بھی قاصر تھا کہ وہ اسی اسٹیشن پر اتری ہوگی یا اس سے پہلے کسی اور اسٹیشن پر اتر گئی ہوگی۔ میں راہداری کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر پلیٹ فارم پر نظریں دوڑانے لگا۔ وہاں خاصا شور برپا تھا، کلی ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے، مسافروں کا ازدحام تھا، خوانچے والوں کی آوازیں اور ٹرین کے شور میں گڈمڈ ہو کر عجیب بے ہنگم سا شور پیدا کر رہی تھیں۔ رادھا مجھے دور دور تک نظر نہیں آئی، اور میں نے کھڑکی سے سر اندر کر لیا۔ اسی وقت ڈائننگ کار کے بیرے نے آ کر مجھ سے پوچھا، ناشتہ لاؤں صاحب؟ نہیں، میں بے خیالی اور الجھن میں اسے رخصت کر بیٹھا، حالانکہ مجھے خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور برتھ پر جا کر بیٹھا۔ میرے ذہن میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ آخر رادھا کہاں چلی گئی؟ کیوں چلی گئی؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کچھ سمجھنے یا کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ میری ڈور ایک نامعلوم ہاتھ میں تھی اور مجھے بس اسی کے اشارے پر ناچنا تھا۔ انجن نے سیٹی دی، غالباً اب ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ میں بھی اپنا سوٹ کیس سنبھالوں اور اسی اسٹیشن پر اتر پڑوں، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ میرا یہ قدم رینوکا دیوی کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف ہونے والی کوئی بات بھی رینوکا دیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس وقت رینوکا دیوی کی آواز مجھے سنائی دے اور وہ مجھے بتائے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ انجن نے دوسری سیٹی دی، لیکن اس کی آواز سے بھی میرے خیالات کا سلسلہ نہیں ٹوٹ سکا۔ میں اس الجھن کا شکار تھا کہ اگر مجھے رینوکا دیوی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملی تو میں دلی اسٹیشن پر اتر کر کیا کروں گا۔ ٹرین نے اب آہستہ آہستہ پلیٹ فارم سے سرکنا شروع کر دیا۔ میری پریشانی برقرار رہی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے پھر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ رادھا کی گمشدگی کے باعث میں ناشتہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر کلی کی اور پھر پانی کا ایک گلاس پی کر خود کو کچھ سہارا دیا۔ پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے برتھ پر بیٹھ کر خود کو سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اچھا ہو یا برا، اس کی تمام تر ذمہ داری رینوکا دیوی ہی پر عائد ہوگی۔ خاصی کوشش کے بعد میں خود کو بڑی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا اور اٹھ کر پھر باتھ روم میں گیا۔ نہا دھو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ غسل کے بعد میں خود کو کچھ اور حشاش بشاش محسوس کرنے لگا۔ بھوک مجھے اب اور زیادہ ستانے لگی تھی، اس لیے میں اپنے کوپے سے نکل کر ڈائننگ کار کی طرف چل پڑا۔ چیختی چنگاڑتی اور سیٹیاں بجاتی ہوئی ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اس وقت تک زیادہ تر لوگ ناشتہ کر چکے تھے، اس لیے ڈائننگ کار کی بیشتر میزیں خالی تھیں۔ میں نے ایک میز منتخب کی ہی تھی کہ بیرا میرے سر پر آ پہنچا۔ میں نے اسے ناشتے کا آرڈر دیا اور کوہنی میز پر ٹکا کر اپنی ٹھوڑی ہتھیلی پر رکھ لی۔ اپنے کوپے میں واپس جاؤ، اچانک رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی۔ میں بوکھلا کے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا، گویا حسب معمول رینوکا دیوی کی آواز صرف مجھے ہی سنائی دی تھی۔ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ڈائننگ کار سے اٹھ جاؤں۔ رینوکا دیوی کے کسی حکم سے سرتابی کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں کرسی سے کھڑا ہو گیا اور ناشتے کا آرڈر کینسل کر کے ڈائننگ کار سے نکلنے لگا۔ میں کسی قدر جھنجھلا سا گیا تھا کہ مجھے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اسی جھنجھلاہٹ میں مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں ناشتہ اپنے کوپے میں بھی منگوا سکتا ہوں۔ جب میں ڈائننگ کار سے نکل رہا تھا تو ایک آدمی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ ڈائننگ کار میں داخل ہو رہا تھا۔ اوہ، معاف کیجیے گا، وہ بولا، حالانکہ غلطی سراسر میری تھی۔ کوئی بات نہیں جناب، غلطی تو میری تھی، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ سنیے، عقب سے آواز سنائی دی۔ میں چونک کر مڑا۔ مجھے اس آدمی نے مخاطب کیا تھا، جب آپ ناشتہ کرنے آئے تھے تو پھر ناشتہ کیے بغیر کیوں جا رہے ہیں؟ اجنبی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔
میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، آخر اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں ناشتہ کیے بغیر جا رہا ہوں؟ آئیے نا، وہ پھر بولا۔ مجھے افسوس ہے، میں ذرا عجلت میں ہوں، یہ کہہ کر میں پھر جانے کے لیے مڑا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا تھیں، یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرے قدم برابر اٹھتے رہے، لیکن میں تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ صورت میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے مجھ سے کچھ باتیں کرنا تھیں۔ آخر وہ کون تھا؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی گھگیا کر بھیک مانگتا ہے۔ آخر آپ کو مجھ سے کیا باتیں کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے۔ اس وقت مل جانے کو بھی بس غنیمت جانیے۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر کہا، اچھا، اگر آپ مجھ سے کوئی گفتگو کرنے کے لیے اتنے ہی مشتاق ہیں تو آئیے میرے کوپے میں چلیے۔ کوپے میں؟ وہ ہچکچا سا گیا۔ جی ہاں، میرے قدم برابر اٹھ رہے تھے۔ وہاں مناسب نہیں ہوگا، وہ آہستہ سے بولا۔ کیوں؟ دراصل اس گفتگو کے لیے تخلیہ ضروری ہے۔ وہ رک رک کر اس طرح بولا جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے یہ بات کہنا چاہیے یا نہیں۔ اوہ، میں نے سوچا، گویا یہ شخص بہت پہلے سے میری طاق میں ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں کہ رادھا غائب ہو چکی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ رک جاؤں اور اس شخص سے گفتگو کر ہی لوں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ رینوکا دیوی کے حکم سے سرتابی کوئی سزا پانے کے مترادف ہوگی۔ علاوہ ازیں میں اس اجنبی کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ رادھا غائب ہو چکی ہے، تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں شدید الجھن کا شکار تھا اور کوپا قریب آ چکا تھا۔ یکا یک وہ اجنبی خود ہی بولا، خیر چھوڑیے، آپ شاید اس وقت بہت عجلت میں ہیں، میں آپ سے پھر کسی وقت مل لوں گا، جیسے ہی موقع ملا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ونود صاحب۔ مجھے جھٹکا سا لگا، وہ میرے نام سے بھی واقف تھا۔ وہ کہتا رہا، آپ اپنی ساتھی سے میرا ذکر مت کیجیے گا، اور یقین کریں کہ میں آپ کو یہ مشورہ آپ ہی کی بہتری کے لیے دے رہا ہوں۔ پھر وہ میرا جواب سنے بغیر مڑا اور تیزی سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں اس وقت اپنے کوپے کے دروازے پر تھا۔ اس اجنبی کی اتنی صورت سے واپسی کی وجہ یہی تھی کہ وہ رادھا کا سامنا کرنے سے بچنا چاہتا تھا، جبکہ رادھا کوپے میں موجود ہی نہ تھی۔ میں نے کوپے میں آ کر دروازہ بند کیا اور برتھ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس مرتبہ پھر ایک عجیب و غریب صورتحال میرے سامنے آئی تھی۔ ایک اجنبی شخص مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا اور میرے نام سے بھی واقف تھا۔ مجھے وہ آدمی یاد آ گیا جس نے بمبئی میں مجھ سے چوپاٹی پر ملاقات کی تھی، لیکن کوئی گفتگو کرنے سے پہلے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ کر مر گیا تھا۔ اس نے خودکشی کی تھی، لیکن دراصل وہ قتل تھا۔ رینوکا دیوی کی اس ماورائی طاقت نے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ تو کیا اب اس اجنبی کا بھی وہی حشر ہوگا؟ کیا اب تک اس گروہ کو رینوکا دیوی کی پراسرار قوتوں کا صحیح اندازہ نہیں ہوا تھا؟ میں نے یہ بھی سوچا کہ کیا رینوکا دیوی اس بات سے باخبر ہو گئی ہوگی کہ ٹرین میں بھی ایک شخص نے مجھ سے گفتگو کرنا چاہی ہے۔ مجھے برتھ پر لیٹے لیٹے آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن مجھے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں اس وقت چونکا جب مجھے رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی۔ ونود کمار، اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں چونکا ضرور، لیکن جس طرح لیٹا تھا ویسے ہی لیٹا رہا۔ رینوکا دیوی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ 15 منٹ بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر رکے گی، یہ اسٹاپ 3 منٹ کا ہے، تمہیں اسی اسٹیشن پر اترنا ہے، مگر اس وقت جب ٹرین پلیٹ فارم سے سرکنا شروع ہو، رکی ہوئی ٹرین سے تم ہرگز نہیں اترو گے۔ اسٹیشن کی عمارت کے دروازے کے باہر رادھا تمہاری منتظر ہوگی۔ غالباً تم نے میری ہدایات کو پوری طرح سمجھ لیا ہوگا، تاہم میں ایک بار پھر سب کچھ دہرائے دیتی ہوں۔ میں بے حس و حرکت لیٹا رہا اور رینوکا دیوی کی آواز سنائی دیتی رہی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ دہرایا اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ میں بدستور لیٹا رہا اور اس گورکھ دھندے پر غور کرتا رہا۔ مجھے اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ رینوکا ہم لوگوں کے تعاقب کنندہ سے باخبر تھی۔ ممکن ہے کہ وہ بالکل ابتدا سے باخبر نہ رہی ہو، لیکن کسی نہ کسی مرحلے پر اسے علم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کوئی خاص پلاننگ کی جس کے نتیجے میں رادھا میرے کوپے سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اب رینوکا دیوی نے محسوس کیا کہ مجھے بھی ٹرین چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے مجھے چلتی ٹرین سے اترنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اس طرح وہ میرے تعاقب کنندہ کو ٹرین سے اترنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ رادھا اسٹیشن کے باہر میری منتظر ہوگی۔ اس سے میں یہی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ وہ میرے کوپے سے تو چلی گئی تھی، لیکن اس نے ٹرین نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے یہاں تک کا سفر کسی اور کمپارٹمنٹ میں کیا ہوگا
اور اب بھی کر رہی ہوگی۔ اگلے اسٹیشن پر وہ اپنے کمپارٹمنٹ سے نکل کر اسٹیشن کے باہر میرا انتظار کرے گی۔ میں بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس اجنبی سے ملاقات کر لوں۔ ممکن ہے کہ اس سے مجھے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ میرا ماضی جو مجھ سے بچھڑ گیا تھا، شاید اس اجنبی کے توسط سے مجھے مل جائے۔ میں جان لوں کہ میں ماضی میں کیا تھا اور اب مجھے اپنا ماضی یاد کیوں نہیں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سوچا ضرور، لیکن اس پر عمل کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا سکا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس اجنبی سے ملا تو رینوکا بے خبر نہیں رہ سکے گی۔ اس نے مجھے ڈائننگ کار سے نکل جانے کا حکم بھی بلا وجہ نہیں دیا ہوگا۔ وہ جان گئی ہوگی کہ وہ اجنبی مجھ سے ملنے کے لیے ڈائننگ کار کی طرف جا رہا تھا۔ اب اگر میں اس اجنبی سے ملتا تو شاید اس کا حشر بھی اسی بدنصیب کی طرح ہوتا جس نے مجھ سے چوپاٹی پر ملاقات کی تھی اور مجھے بتانا چاہا تھا کہ میں کیا ہوں۔ ٹرین کی رفتار کم ہونی شروع ہوئی تو میں خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ غالباً وہ اسٹیشن قریب آ گیا تھا جہاں مجھے اترنا تھا۔ میں برتھ سے اٹھا اور اپنا چھوٹا موٹا سامان سمیٹ کر سوٹ کیس میں رکھنے لگا۔ جب ٹرین رکی تو میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ٹھیک 3 منٹ بعد مجھے اسٹیشن پر اس وقت اترنا تھا جب ٹرین حرکت میں آ جاتی۔ 2.5 منٹ سے کچھ زیادہ سیکنڈ میں نے کوپے میں ہی گزارے اور پھر کوپے کا دروازہ کھول کر راہداری میں نکل آیا۔ ٹرین سے باہر نکلنے کے دروازے کی طرف میرے قدم تیزی سے بڑھے۔ انجن اپنی معینہ وصل دے چکا تھا اور اب ٹرین حرکت میں آنے ہی والی تھی۔ وقت کے بارے میں میرا اندازہ 100% درست تھا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو ٹرین نے سرکنا شروع کر دیا۔ میں آہستگی اور احتیاط سے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ اگر ریلوے کے کسی افسر نے مجھے اس طرح چلتی ٹرین سے اترتے دیکھ لیا ہوتا تو یقیناً کچھ باز پرس کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلیٹ فارم پر چند پل کے لیے رک کر اپنا سوٹ کیس بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور پھر قدم اٹھانے ہی والا تھا کہ پچھلے کسی ڈبے سے بھی ایک مسافر نے پلیٹ فارم پر چھلانگ لگائی۔ اس وقت تک ٹرین کی رفتار قدرے زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ مسافر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور مجھ سے ٹکرایا۔ معاف کیجیے گا، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، لیکن اس مرتبہ غلطی میری ہے۔ وہ مسکرایا اور اب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ یہ وہی اجنبی تھا جس سے میں ڈائننگ کار کے دروازے پر مل چکا تھا۔ اس کے جسم پر صرف قمیض پتلون تھی اور پیروں میں کولہا پوری چپل۔ اس نے مجھے دیکھ کر اچانک ٹرین چھوڑی تھی، لہٰذا اسے جوتے پہننے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ جب جوتے پہننے کا موقع نہیں مل سکا تھا تو پھر یہ بات بھی ناممکن ہی تھی کہ اسے اپنا سامان ساتھ لینے کا موقع مل جاتا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ پھر بولا۔ نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا اور اسے دیکھتا رہا۔ ہمیں ٹکراتے دیکھ کر کچھ لوگ ہمارے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ نوبت کسی جھگڑے تک پہنچے گی، لیکن جب انہوں نے مختلف صورتحال دیکھی تو ان کے چہروں پر مایوسی کے آثار نظر آئے اور وہ منتشر ہونے لگے۔ شاید، وہ بولا، آپ اپنی ساتھی سے چھپ کر ٹرین سے بھاگے ہیں۔ شاید، میں نے آہستہ سے کہا۔ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیے مسٹر ونود کمار، اجنبی نے کہا۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پینا پسند کریں۔ میری خواہش بھی یہی تھی کہ میں اس شخص سے گفتگو کروں، لیکن مجھے ڈر صرف یہ تھا کہ اس شخص کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ رینوکا دیوی کسی بھی ایسے شخص کو معاف نہیں کر سکتی تھی جو مجھے میرے ماضی کے بارے میں کچھ بتائے، مگر ذہن میں ان تمام باتوں کی موجودگی کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس اجنبی سے کچھ گفتگو کر لینا چاہیے۔ ایک امکان تھا کہ رینوکا دیوی کو اس شخص پر وار کرنے میں کچھ دیر ہو جائے اور میں اتنی دیر میں اپنے ماضی کے متعلق کچھ جاننے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچھا، آخر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اگر آپ مجھ سے گفتگو کرنے کے اتنے ہی خواہش مند ہیں تو چلیے کیجیے گفتگو۔ میں نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ دیا۔ اوہ، وہ ہنس پڑا۔ یوں کھڑے کھڑے تو گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ہم ریلوے ریستوران میں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ کہاں ہے ریستوران؟ وہ ادھر۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو میری نظر ایک سنگی بورڈ پر بھی پڑی جس پر ہندی میں متھرا لکھا ہوا تھا۔ ٹرین دھڑ دھڑاتی ہوئی اسٹیشن سے نکل چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے رادھا کا خیال آیا کہ وہ اسٹیشن کے باہر میری منتظر ہوگی، لیکن میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ فی الحال مجھ پر صرف ایک جذبہ غالب ہو چکا تھا،
میں جاننا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا ماضی کیا ہے۔ چلیے، میں نے کہا اور سوٹ کیس اٹھانے کے لیے جھکا۔ میں اٹھا لیتا ہوں آپ کا سوٹ کیس۔ وہ بھی جلدی سے جھکا۔ نو پرابلم، میں نے اسے روک دیا۔ یہ کچھ ایسا زیادہ وزنی نہیں ہے کہ مجھے دقت ہو، ورنہ میں کسی کلی کو ہی بلا لیتا۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا لیا اور چل پڑا۔ ہم ریستوران میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ وہ ایک معمولی سا ریستوران تھا، جیسے عام طور پر درمیانے درجے کے ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتے ہیں۔ دیواروں پر جگہ جگہ سے پلاسٹر یا چونا ادڑا ہوا تھا۔ ایک دیوار ریلوے ٹائم ٹیبل کے بورڈ سے مزین تھی۔ کچھ میزوں پر لوگ چائے وغیرہ سے شغل کر رہے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک طرف اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے کسی بھی میز کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم اس میز کے قریب پہنچے اور اجنبی نے اپنے لیے ایک ایسی کرسی منتخب کی کہ اس کی پشت ریستوران کے دروازے کی طرف رہے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسے نہ دیکھ سکیں۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریستوران میں صرف ایک ویٹر تھا، جو کئی مرتبہ کی پکار کے بعد ہی کسی گاہک کی طرف متوجہ ہوتا تھا، لیکن اتفاق سے وہ اسی لمحے ہماری میز کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ میرے اجنبی دوست نے اسے روک کر 2 چائے لانے کی ہدایت کی۔ ویٹر نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا میلا کچیلا سا کپڑا اتارا اور میز کے ایک کونے پر موجود گندگی کو صاف کرنے کی کوشش اس طرح کی کہ وہ گندگی ساری میز پر پھیل گئی۔ ویٹر نے اپنے اس کارنامے کو دیکھا بھی نہیں اور چائے لینے کے لیے کچن کی طرف چل پڑا۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، اجنبی بولا۔ مجھے زیادہ دلچسپی اس بات سے ہے کہ میں کون ہوں۔ فی الحال میں تمہیں سب کچھ تو نہیں بتا سکوں گا، جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہی بتا دو اور اس میں دیر نہ لگاؤ۔ کیا یہ بات تمہارے لیے قابل یقین ہوگی کہ تم ان دنوں ایک غیر ملکی طاقت کے اعلی کار بنے ہوئے ہو؟ تمہارا اشارہ رینوکا دیوی کی طرف ہے۔ یقیناً، اجنبی نے زور دے کر کہا۔ رینوکا دیوی غیر ملکی ایجنٹ ہے؟ ہاں۔ کیا ماورائی طاقتیں کسی ملک کی ایجنٹ بن سکتی ہیں؟ وہ ماورائی طاقت نہیں ہے۔ اجنبی نے پھر اپنے لہجے میں زور پیدا کرنا چاہا۔ میں تلخی سے مسکرایا اور پھر بولا، اگر تم ان حالات سے گزر چکے ہوتے جن سے میں گزر چکا ہوں تو تم یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ میں تمہیں اپنی بات کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ تو دو، یہاں نہیں۔ تمہیں میرے ساتھ واپس بمبئی چلنا ہوگا۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ تم؟ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میں سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری ذات کا انکشاف کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچ رہا ہے، مگر چند سیکنڈ بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ بات یوں نہیں تھی۔ وہ شخص بولنے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش اتنی شدید تھی کہ اس کے چہرے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اسی وقت ویٹر چائے لایا اور میز پر رکھ کر چلا گیا۔ اس نے اس بات پر قطعاً دھیان نہیں دیا کہ اس کے ایک گاہک پر کیا گزر رہی ہے۔ خیر، یہ تو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے اجنبی ساتھی پر کیا گزر رہی ہے، لیکن مجھے اس کے چہرے سے یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ وہ کسی شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ کیا بات ہے دوست؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اب اس کے چہرے پر نلاہٹ سی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ میز پر رکھے ہوئے تھے اور وہ خود بے حس و حرکت بیٹھا تھا، میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں اور میں بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ہونٹ اب سختی سے بند تھے، جیسے اس نے بولنے کی کوشش بھی ترک کر دی ہو۔ کیا تم کسی تکلیف میں ہو؟ میں نے یہ سوال کرتے ہوئے اس کے ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ اس کے ہاتھ نہ صرف بالکل نیلے بلکہ پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ میں نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر جب اس کے چہرے کی طرف نظر دوڑائی تو چہرے کو بھی اتنا ہی نیلا پایا۔ اب وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی مردے کے چہرے کی سی ویرانی تھی اور آنکھوں کی چمک قطعی معدوم ہو چکی تھی۔ چہرے پر اب پسینے کی چمک کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ غنیمت تھا کہ گاہکوں کی طرف اجنبی کی پشت تھی۔ اگر وہ لوگ اجنبی کی یہ حالت دیکھ لیتے تو یقیناً دوڑ کر ہماری میز پر آتے اور اس طرح میں کسی چکر میں پھنس جاتا، کیونکہ اجنبی کے ساتھ میں ہی تو تھا۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو میری نظر ریستوران کے دروازے پر بھی گئی اور میں نے دروازے کے باہر رادھا کو کھڑا ہوا دیکھا۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملیں اس نے مجھے اشارہ کیا۔
ادھر میں خود اس فکر میں تھا کہ جلد از جلد یہاں سے نکل بھاگوں۔ میں نے جلدی سے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور ریستوران سے نکل آیا۔ آؤ جلدی کرو، رادھا نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ جب ہم باہر نکل رہے تھے تو ٹکٹ چیکر نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ تعجب کی وجہ غالباً یہی ہوگی کہ میرا ٹکٹ جو میں نے اسے دیا تھا دلی تک کا تھا اور میں یہیں اتر پڑا تھا۔ ادھر تعجب کی ایک لہر میرے جسم میں بھی دوڑ رہی تھی، کیونکہ رادھا نے ٹکٹ چیکر کو پلیٹ فارم ٹکٹ دیا تھا۔ اسٹیشن کے باہر نکل کر بھی رادھا میرا ہاتھ پکڑے رہی۔ وہ مجھے ایک طرف لیے چلی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال مچل رہے تھے، لیکن یہ موقع ان سوالات کا نہیں تھا۔ آخر رادھا مجھے لیے ہوئے ایک کار کے قریب جا رکی۔ یہ نئے ماڈل کی ایک غیر ملکی کار تھی، جبکہ ہندوستان میں غیر ملکی کاریں شاذ و نادر ہی دکھائی دیتی ہیں۔ رادھا نے کار کی ڈکی کھولی اور میں نے کسی معمول کی طرح اپنا سوٹ کیس ڈکی میں رکھ دیا۔ رادھا کا سوٹ کیس ڈکی میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ پھر رادھا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور مجھے اپنے برابر کی سیٹ پر بٹھا کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ہلکی سی طے چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا، لیکن ادھر میرے ذہن میں تو سوالات کا بحر ذخار ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ ساتھ ہی اس اجنبی کی موت کے تصور ہی سے میرے جسم میں بار بار جھرجھری دوڑ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی تھی، لیکن یہ تو میں قیاس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس طرح مرا۔ ایسی موت کسی نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو کہ آدمی بولتے بولتے پتھر کی طرح ساکت ہو جائے، بلکہ پتھر بن جائے اور اس کا رنگ اتنا نیلا ہو جائے جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ مجھے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ اس کی موت کی ذمہ دار رینوکا دیوی تھی، لیکن اس نے وہ سب کچھ کس طرح کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ سوچنا بیکار تھا۔ رینوکا دیوی سب کچھ کر سکتی تھی، سب کچھ۔ نصف گھنٹے کا سفر بالکل خاموشی سے طے ہو گیا۔ کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ آخر میں نے ہی اس گمبھیر سکوت کو توڑا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ دلی۔ رادھا کا جواب میرے لیے متوقع ہی تھا۔ آخر یہ سب کیا ہوا؟ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے تم خود کچھ کھا لو۔ عظیم رینوکا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھوکے ہو۔ بھوکا تو میں ہوں، ناشتہ بھی نہیں کر سکا، لیکن یہ سارے واقعات ایسے تھے کہ میری بھوک پھر اڑ چکی ہے۔ ایسے معاملات بھوک اڑا تو دیتے ہیں، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھ جاؤ تو بھوک لگ ہی جاتی ہے، رادھا نے کہا۔ پچھلی نشست پر کئی لنچ باکس موجود ہیں، کافی اور ٹھنڈے پانی کے تھرمس بھی ہیں۔ تم جو مناسب سمجھو کھا پی لو، اس کے بعد ہم اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کھاؤں یا پیوں، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ اب میرا انکار کرنا فضول ہوگا۔ رادھا اصرار کرتی ہی رہے گی، لہٰذا حجت میں وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے لنچ باکس میں سے صرف ایک چکن لیگ پیس کھا کر پانی پیا اور پھر کافی انڈیل کر ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ رادھا بڑی سموتھ ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ہاں، میں کافی کی چسکیاں لیتا ہوا بولا، اب بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ رادھا نے کسی قدر شوخی سے کہا۔ اس دوران میں وہ پہلی مرتبہ خفیف سا مسکرائی تھی۔ کیا تم اتنا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میرے ذہن میں کیا کیا سوالات کل بلا رہے ہیں؟ جانتی ہوں، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یوں ہی میں چاہتی تھی کہ تھوڑا سا مذاق کر کے تمہارے ذہن کو کچھ ہلکا پھلکا کر دوں۔ فی الوقت میں کسی بھی مذاق کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرا لہجہ کسی قدر خشک تھا۔ رادھا نے میرا یہ موڈ دیکھا تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہنا شروع کیا، دراصل عظیم رینوکا کے مخالف گروہ کا ایک آدمی ہم دونوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ اس کا امکان تو نہیں کہ عظیم رینوکا کو اس کا علم شروع سے نہ ہو، لیکن اس نے کسی مصلحت سے رات 4 بجے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صبح 4 بجے اس کے بارے میں مجھے اطلاع دی اور حکم دیا کہ آنے والے اسٹیشن پر میں بہت خاموشی کے ساتھ اتر جاؤں۔ اس نے مجھے اور بھی بہت سی ہدایات دی تھیں، لیکن میں وہ ہدایات دہرانے کے بجائے صرف یہ بتاتی ہوں کہ میں نے ان ہدایات پر کس طرح عمل کیا۔ میں اس اسٹیشن پر اتر گئی۔ عظیم رینوکا کے خادم ہر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں ان میں سے ایک سے ملی اور اسی سے یہ کار حاصل کی جس میں تم اس وقت میرے ساتھ سفر کر رہے ہو۔ میں فوری طور پر تیز رفتاری سے روانہ ہوئی اور تمہاری ٹرین کے پہنچنے سے پہلے متھرا ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ اسٹیشن کے باہر مجھے تمہارا انتظار کرنا تھا۔ یہ بات میں نے وہاں پہنچتے ہی معلوم کر لی تھی کہ ٹرین بر وقت پہنچ رہی ہے،
لیکن جب تم بروقت باہر نہیں آئے تو مجھے تشویش ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ عظیم رینوکا کی ہدایات کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ آخر مجھے عظیم دیوی کی طرف سے ہدایات مل ہی گئیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں فوراً اسٹیشن کے ریستوران میں پہنچوں جہاں تم موجود ہو، اور تمہارے ساتھ ایک آدمی بھی ہے۔ عظیم دیوی کا حکم تھا کہ میں تمہیں ریستوران سے نکال لاؤں اور پھر کار ہی کے ذریعے دلی پہنچوں۔ میں نے کافی کی آخری چسکی لی۔ بس یہ ہے میری کہانی، رادھا نے کہا، اور پھر وہ مسکرا کر بولی، اب تم بتاؤ کہ میرے غائب ہو جانے سے تم پر کیا بیتی تھی؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ جو آدمی ریستوران میں میرے ساتھ بیٹھا تھا اس پر کیا گزر گئی؟ نہیں، مجھے علم نہیں۔ کیا کوئی خاص بات؟ ویسے مجھے اس پر تعجب ضرور ہوا تھا کہ تمہارے اچانک اٹھ جانے پر اس آدمی نے تم سے نہ تو کچھ کہا اور نہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ لاشیں پلٹ کر نہیں دیکھ سکتی۔ کیا مطلب؟ رادھا سچ مچ چونک گئی تھی۔ وہ آدمی بیٹھے بیٹھے مر گیا تھا، اور شاید دنیا کا کوئی شخص کبھی اس طرح نہیں مرا ہوگا۔ یعنی وہ نیلا پڑ گیا تھا اور شاید پتھر کا بن گیا تھا۔ اگر وہ پتھرا نہ گیا ہوتا تو اس کا توازن برقرار نہ رہتا اور وہ کرسی سے لڑھک جاتا۔ رادھا چند سیکنڈ خاموش رہی اور پھر بولی، یقیناً وہ عظیم رینوکا کے خلاف کچھ زہر اگل رہا ہوگا، اور ایسے آدمیوں کی موت کتنی ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، مجھے اس پر حیرت نہیں ہوگی۔ عظیم رینوکا سب کچھ کر گزرنے پر قادر ہے، رادھا نے قدرے توقف سے کہا۔ پھر بولی، اب تم بتاؤ کہ اس آدمی سے تمہاری کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ظاہر ہے کہ وہی آدمی ہوگا جو ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا۔ ہاں، وہ وہی آدمی تھا، لیکن میں اپنی کہانی کا آغاز اس جگہ سے کروں گا جب میں نے تمہیں کوپے سے غائب پایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہیں سے شروع کر دو۔ میں نے وہ سارے واقعات بیان کرنا شروع کیے جو مجھے پیش آ چکے تھے۔ میں اپنی کہانی کو اس جگہ تک لے آیا جب میں اور وہ اجنبی ریلوے ریستوران میں داخل ہوئے تھے۔ اس موقع پر پہنچ کر میں جیسے ہی ذرا دیر کے لیے چپ ہوا، رادھا بول پڑی، اس سے تمہاری کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود ہی سوال داغ دیا، کیا تمہاری عظیم رینوکا کسی ملک کی ایجنٹ ہے؟ عظیم رینوکا اور کسی ملک کی ایجنٹ؟ رادھا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ونود کمار، تم بالکل بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ شاید اسی شخص نے تم سے یہ بات کہی ہوگی، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی ملک تو عظیم رینوکا کا ایجنٹ بن سکتا ہے، لیکن عظیم رینوکا کو اپنا ایجنٹ بنانے والی کوئی طاقت ابھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں جیب سے سگار نکال کر سلگانے لگا۔ تو یہ بات ہے، تم سے اس اجنبی نے کہی تھی نا؟ رادھا نے سوال کیا۔ ہاں، اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور تم نے اس پر یقین کر لیا؟ میں نے قدرے توقف کیا، پھر کہا، یہ حقیقت ہے کہ میں اس بات پر پوری طرح یقین نہیں کر سکتا۔ رینوکا دیوی ایسی مافوق الفطرت طاقت کسی ملک کی ایجنٹ نہیں بن سکتی۔ یہ بات کی ہے تم نے ذہانت کی، رادھا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، لیکن وہ مجھے میرے ماضی کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا تھا۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، وہ مجھے واپس بمبئی لے جانا چاہتا تھا۔ لغو بات، رادھا نے منہ بنا کر کہا، تمہارا ماضی کچھ نہیں ہے، تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ تم صرف ایک کردار ہو جسے عظیم رینوکا نے جنم دیا ہے۔ تمہارا ماضی کچھ نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ تمہیں واپس بمبئی لے جانا چاہتا تھا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ عظیم رینوکا کے منصوبے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آخر رینوکا دیوی اپنے مخالف گروہ کو یک لخت تہس نہس کیوں نہیں کر دیتی؟ اسے اپنے مخالفین سے کھیلنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا مزہ کسی بلی کو چوہے سے کھیلنے میں آتا ہے۔ بلی کا ذکر آتے ہی میرے ذہن میں گربا ابھر آئی، اور میں بے اختیار اس کے بارے میں بھی سوال کر بیٹھا۔ جواب میں رادھا نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی، لیکن تم نے اچانک اس کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تم نے بلی کا ذکر کیا تو وہ مجھے یاد آ گئی۔ سچ بتاؤ رادھا، کیا گربا کے دو روپ ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کبھی وہ بلی نظر آتی ہے اور کبھی انسانی روپ دھار لیتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، رادھا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور میرے ذہن میں وہ باتیں گونجنے لگیں جو اس بدنصیب اجنبی سے ریلوے ریستوران میں ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ رینوکا ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے۔
لیکن مجھے واقعی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ رینوکا مافوق الفطرت ہستی کو کوئی ملک اپنا بھی اسیر کر سکتا ہے، یہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور ایجنٹ بننے کا مطلب اسیر بننا ہی ہوتا ہے۔ دلی پہنچ کر ہم اشوکا ہوٹل میں داخل ہوئے۔ یہ دلی کا ایک شاندار ہوٹل ہے۔ یہاں جگدیش رمولی اور مسز رمولی کے نام سے ایک کمرہ پہلے سے ہی ریزرو تھا۔ کاؤنٹر سے ہمیں اس کی چابی مل گئی اور ہم کمرے میں پہنچ گئے۔ ڈرائیونگ نے بری طرح تھکا دیا تھا۔ رادھا بستر پر تقریباً گرتی ہوئی بولی، اس وقت آرام کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ شام کو ہمیں ضیافت میں بھی شرکت کرنا ہے۔ وہ آج ہی ہے؟ ہاں، میں آرام کرنے سے پہلے غسل کر کے کپڑے ضرور تبدیل کروں گا۔ مجھ میں تو کسی کام کی بھی ہمت نہیں ہے۔ رادھا نے لیٹے لیٹے پیروں ہی سے اپنے سینڈل اتارے اور انہیں ادھر ادھر اچھال دیا۔ میں باتھ روم میں جا گھسا۔ شاور کی پھوار نے مجھے بڑا سکون پہنچایا۔ میری ساری الجھنیں اسی پھوار میں بہہ گئیں، اور میں تازہ دم ہو کر باتھ روم سے نکلا تو رادھا کی آنکھیں بند تھیں۔ معلوم نہیں سو چکی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اور خود بھی لیٹ گیا۔ آرام میں بھی کرنا چاہتا تھا، اور حالات ایسے تھے کہ میں خود کو بھی حالات کے دھارے پر چھوڑے رکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے یہ بات پہلے ہی کئی مرتبہ میرے ذہن میں آئی تھی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا کہ الجھنیں میرے ذہن میں سر تان کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ہم نے شام تک آرام کیا۔ مجھ سے پہلے رادھا اٹھی اور اس نے مجھے اس وقت جگایا تھا جب وہ غسل اور کپڑوں کی تبدیلی کے بعد میک اپ وغیرہ بھی کر چکی تھی۔ اس نے خود کو بھی ہر اعتبار سے اس طرح سجایا تھا کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رادھا کی آواز میں گھنگرو تھے۔ کویتا میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ نہ جانے یہ کس کوی نے لکھی ہے۔ بھگوان نے۔ اس کے ہونٹوں کی کلیاں چٹکیں۔ میں نے جواب دیا، اس وقت بھگوان بہت ہی آرٹسٹک موڈ میں ہوگا، لیکن مجھے تو اس وقت تم ہی بہت آرٹسٹک موڈ میں معلوم ہو رہے ہو۔ آرٹ کا شاہکار دیکھ کر تو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ یہ شاہکار تو تم کئی دن سے دیکھ رہے ہو۔ آج کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ جملہ میں تمہارے بارے میں بھی کہہ سکتی ہوں۔ کیسے؟ تم بھی آج سے پہلے کبھی اتنے غیر متفکر نظر نہیں آئے۔ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لی۔ اب میں نے خود کو صبر کر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہر وقت الجھے رہنے سے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں۔ گڈ۔ رادھا نے مجھے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ آج تم بڑی ہی عقل مندی کی باتیں کر رہے ہو۔ خیر، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ جلدی سے کیوں؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں 7-8 سال بعد دلی آئی ہوں۔ ذرا دیر گھومنا چاہتی ہوں۔ اس عرصے میں یہاں کچھ تبدیلیاں تو آئی ہوں گی۔ گھومنے پھرنے میں کچھ وقت گزرے گا، اور پھر ہم راشٹرپتی بھون چلیں گے۔ میں بستر سے اٹھ کر غسل خانے میں جا گھسا۔ صرف منہ ہاتھ دھو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ اتنی دیر میں رادھا نے کمرے میں کافی منگوا لی تھی۔ کافی پی کر ہم ہوٹل سے نکلے اور اس جگہ پہنچے جہاں رادھا نے کار کھڑی کی تھی۔ تمہارا موڈ ہو تو تم ڈرائیونگ کرو۔ رادھا نے کار کی چابی میری طرف بڑھائی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، تم ہی چلاؤ۔ یہ راستے میرے لیے قطعی اجنبی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح میں بمبئی کے چپے چپے سے واقف تھا، اسی طرح دلی کے گلی کوچوں سے ناواقف۔ اس سے یہ بات ثابت تھی کہ میں پہلے کبھی دلی نہیں آیا تھا۔ رادھا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کار حرکت میں آ گئی۔ ابھی رات کا آغاز ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ رادھا نے ایک جگہ رک کر گاڑی میں پیٹرول بھروایا اور پھر ہم چل پڑے۔ رادھا مجھے سڑکوں اور مشہور عمارتوں کے نام بھی بتاتی جا رہی تھی، اور میں ان کو ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ آخر 8 بجے سے کچھ پہلے رادھا نے مجھ سے کہا، اب ہم راشٹرپتی بھون چل رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ رادھا۔ پوچھو۔ میں تو جگدیش رمولی کا ہم شکل ہوں، لیکن کیا تم بھی اس کی بیوی کی ہم شکل ہو؟ نہیں۔ تو پھر تم اس تقریب میں میری بیوی کی حیثیت سے کیسے شریک ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں جگدیش رمولی کی بیوی کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جگدیش اپنی بیوی کو کسی تقریب میں کبھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ وہ ایک بے ہنگم عورت ہے، اتنی موٹی کہ اس کے لیے 1 فرلانگ پیدل چلنا بھی مشکل ہے۔ تو جگدیش کو ایسی عورت سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دراصل شروع میں وہ ایک اچھی خاصی قبول صورت عورت تھی، لیکن شادی کے بعد تیزی سے موٹی ہوتی چلی گئی۔ اسی موٹاپے کی وجہ سے اس کے نقوش بھی بھدے ہو گئے۔ اگر ان کے 2-3 بچے نہ ہو گئے ہوتے تو شاید جگدیش اسے طلاق دے دیتا،
لیکن ابتدا میں تو لوگوں نے اس کی بیوی کو دیکھا ہوگا۔ اس وقت جگدیش کا سوشل سٹیٹس اتنا نہیں بڑا تھا کہ وہ بڑی بڑی تقریبات میں شرکت کرتا۔ مایا دیوی تو اس پر یکا یک ہی مہربان ہوئی ہے۔ تمام جوابات اطمینان بخش تھے۔ ویسے بھی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ ساری پلاننگ کے وقت رینوکا دیوی نے کسی بھی کمزور نقطے کو فراموش نہیں کیا ہوگا۔ کار ایک راؤنڈ اباؤٹ سے گزرنے لگی تو میں نے بیچوں بیچ ایک بلند و بالا گیٹ بنا ہوا دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے رادھا سے پوچھا۔ گیٹ آف انڈیا۔ لیکن یہ اس کے بیچ میں چبوترا سا کیوں بنا دیا گیا ہے؟ اس چبوترے پر آگ بھی روشن ہے۔ یہ آگ 24 گھنٹے روشن رکھی جاتی ہے۔ یہ ان سپاہیوں کی یادگار ہے جو پچھلی جنگ میں ملک و قوم پر نثار ہوئے تھے۔ اس گیٹ کے 2 چھوٹے چھوٹے کمروں میں محافظ بھی تعینات ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اس آگ کو بجھنے نہ دیں۔ رادھا کا جواب پورا ہوتے ہی ہماری کار خاصی آگے نکل چکی تھی، ورنہ میں ایک آدھ منٹ کے لیے وہاں رکتا۔ عام حالات میں تو شاید ایسا نہ ہوتا ہوگا، لیکن اس رات راشٹرپتی بھون کا علاقہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں کے کشادہ راستے اور عمارتیں ایسی تھیں جن سے بڑے دبدبے کا اظہار ہو رہا تھا۔ سیدھی راشٹرپتی بھون جانے والی سڑک کے دائیں بائیں راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی عمارتیں تھیں اور وہ سرخ پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ رادھا نے بتایا کہ راشٹرپتی بھون کی عمارت بھی سرخ پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور یہ سب عمارتیں انگریزوں نے اپنے عہد میں بنوائی تھیں۔ راشٹرپتی بھون کا گنبد دور ہی سے یوں جھلملا رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ ہمیں داخلے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ گیٹ پر صرف دعوتی کارڈ دکھانا پڑا تھا۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت ہوں گے۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار رادھا پر بھی کیا تو وہ مسکرا کر بہت دھیمی آواز میں بولی، ہماری مکمل تلاشی لی جا چکی ہے۔ وہ کب؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ ہم غیر مرئی شعاؤں سے گزرے ہیں۔ ان شعاؤں نے ہمارا عکس ایک اسکرین پر منتقل کیا ہوگا اور اس عکس میں وہ ہر چیز بھی نظر آ رہی ہوگی جو ہمارے لباس میں پوشیدہ ہے، حتیٰ کہ ہماری ہڈیاں تک نظر آ گئی ہوں گی۔ سیکیورٹی کا عملہ اس اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا ہوگا۔ ہم جس طرح اسکرین پر نظر آئے ہوں گے اسی عالم میں ہماری کئی تصویریں بھی کھنچ گئی ہوں گی۔ مائی گاڈ، میرے منہ سے نکلا۔ تلاشی لی جائے تو معززین اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ ابھی حال ہی میں رائج کیا گیا ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کیوں؟ رادھا نے چونک کر کہا، کیا تم اپنے ساتھ کوئی پستول یا اس قسم کی کوئی خطرناک چیز لائے ہو؟ نہیں، میں اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی سرکاری تقریب ہے۔ تم اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح جما لو کہ تم بھی اس ملک کی بہت بڑی شخصیت ہو۔ جگدیش رمولی، آئرن پرنس، تم کو ہر لمحے خود اعتماد نظر آنا چاہیے۔ یہاں ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو جگدیش رمولی کو جانتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوں گے۔ میں آخر انہیں کسی بات کا کیا جواب دوں گا؟ گول مول جواب دیتے رہنا مجھے، اور بس مجھ سے زیادہ رینوکا دیوی کو تمہاری ذہانت پر اعتماد ہے۔ تم اس قسم کی صورتحال کو آسانی سے ہینڈل کر لو گے۔ ویسے میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ جگدیش رمولی کے تمام جاننے والے میرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ میں ان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، اس لیے میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ بتاتی رہوں گی۔ گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ ہم اس وسیع و عریض لان میں پہنچ گئے جہاں مہمان جمع ہوتے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ میز کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، لیکن اکثر مہمان گروپ کی شکل میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ مختلف مشروبات سے سجی ہوئی ٹرالیاں ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھیں۔ کسی بھی نوع کے مشروب کی کمی نہیں محسوس کی جا سکتی تھی۔ رادھا مجھے لے کر ایک خالی میز پر جا بیٹھی۔ میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ مجھے وہاں 2-4 شناسا چہرے نظر آئے۔ یہ بھارت کے مختلف وزراء تھے جن کو میں اخباری تصویروں میں دیکھ چکا تھا۔ ایک باوردی شخص مشروبات کی ایک ٹرالی ہمارے قریب لے آیا۔ رادھا نے اس میں سے شیمپین اور جن کے گلاس اٹھا لیے۔ شیمپین اس نے اپنے سامنے رکھی اور جن کا گلاس مجھے دے دیا، لیکن میں نے احتجاج کرنا چاہا۔ شش! رادھا نے مجھے چپ کرا دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم وسکی پینا چاہتے ہو، لیکن یہاں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں دیکھ چکی ہوں کہ یہاں جگدیش کو جاننے والے کئی افراد موجود ہیں۔ وہ تم کو وسکی پیتے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جگدیش رمولی صرف جن پیتا ہے۔ میں نے منہ تو بنایا، لیکن مجبوری میں صبر کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ اسی وقت یہ غلغلہ بلند ہوا کہ وزیر اعظم اور شہزادہ چارلس آ رہے ہیں۔
تمام وزراء اور کچھ دوسرے لوگ ان کی پیشوائی کے لیے آگے بڑھے۔ آخر مجھے کیا کرنا ہے؟ میں بولا۔ رادا ایک لمحے خاموش رہی، اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، تمہیں یہاں شہزادہ چارلس کو قتل کرنا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔